السلام علیکم۔ میرا اتنا بڑا گناہ کہ شاید اللہ بھی مجھے معاف نہ کرے۔ میری گاؤں کی ہر خوبصورت لڑکی پر نظر رہتی تھی۔ یوں ایک دن میری نظر وڈیرے کی بیٹی پر پڑی تو میں بہت خوش ہوا، مگر وہ لڑکی بہت نیک تھی، گھر سے باہر نکلتی ہی نہ تھی۔ میں نے رشتہ بھیجا تو اس کے بھائی نے انکار کر دیا دینے سے کہ کل اس کا نکاح ہے۔ میرے پاس وقت کم تھا، یوں میں نے جلد بازی میں ہی آج پھر میں کوٹھے پہ جا رہا تھا۔ اس نئی لڑکی کے بارے میں نے اپنے دوستوں سے بہت کچھ سن رکھا تھا، اس لیے آج کی رات میں اس کا مہمان تھا۔ میں لڑکھڑاتا ہوا جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو دنگ رہ گیا تھا، کیونکہ میرے سامنے میرا شمار ان لفنگوں میں ہوتا تھا جو ہر گلی کے کونے میں کھڑے گھمپے ہانکتے ہیں اور ہر آئی گئی لڑکی پر نظر رکھتے ہیں اور ان پر جملے کستے ہیں۔ میں نے بی اے کے امتحانات پاس کر لیے تو اب میری زندگی کا مقصد آوارہ گردی ہی رہ گیا تھا۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، مجھ پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی، اس لیے میں صبح ناشتہ کر کے گھر سے نکل جاتا اور رات 10-11 بجے باہر سے ہی کھانا کھا کر گھر واپس آتا تھا۔ میں شکل و صورت میں بھی بہت اچھا تھا، اس لیے میں جس لڑکی کی طرف مسکرا کر دیکھتا تو گویا وہ میری ہی ہو جاتی۔ میرے کان کو ہر وقت فون لگا رہتا، کبھی کسی سے بات کر لی تو کبھی کسی سے۔ ان سب چیزوں نے مجھے بہت لاپرواہ بنا دیا تھا۔ مجھے کسی چیز کی فکر نہیں تھی، یہاں تک کہ میں اپنا مستقبل بھی داؤ پر لگا بیٹھا تھا۔ آج شام بارش ہونے لگی تو میں گھر جلدی واپس آ گیا تھا۔ گھر کا منظر بڑا عجیب سا بنا ہوا تھا۔ امی نے رو رو کر خود کو ہلکان کر لیا تھا، جبکہ ابو مسلسل ان کی دلجوئی کرنے میں مصروف تھے۔ امی کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل پریشان ہو گیا تھا۔ میں جلدی سے امی کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میں بولا، امی کیا بات ہے، کیا ہوا؟ امی بولی، مزمل گاؤں سے فون آیا ہے، تیری نانی کی طبیعت بہت خراب ہے، یوں سمجھ وہ اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ میرا بیٹا تو مجھے گاؤں لے چل۔ میں ایک دم بدک گیا اور بولا، نہیں نہیں امی، میں تو گاؤں نہیں جا سکتا، آپ اپنے ساتھ ابو کو لے کے جائیں۔ ابو بولے، مزمل میرے یہاں پر بہت کام پھنسے ہوئے ہیں، اور تو ویسے بھی آوارہ ہے، ساری ساری رات فون پر بات کرتا ہے، یہی کام تم وہاں جا کر بھی کر لینا۔ گاؤں جانے کو میرا ذرا بھی دل نہیں کر رہا تھا، کیونکہ میری ایک دوست شبانہ مجھ سے ملنے پر رضامند ہو چکی تھی۔ ایسے میں گاؤں کو سوچ کر ہی دم گھٹنے لگتا تھا۔ بہرحال جانا تو پڑنا تھا۔ میں بڑی مجبوری کے تحت گاؤں چلا گیا، مگر میں تو یہ دیکھ کر حیران تھا کہ شہر سے زیادہ رنگینیاں تو گاؤں میں تھیں۔ چونکہ میری نانی بستر مرگ پر تھیں تو بہت سے رشتہ دار انہیں دور دور سے ملنے کو آتے تھے، اور ساتھ ہی ان کی پیاری پیاری بیٹیاں بھی ہوتی تھیں۔ میں نے ایک بات نوٹس کی تھی کہ ہر لڑکی کی ہی یہ خواہش ہوتی تھی کہ میں اس کو ہی لفٹ کرواؤں، کیونکہ ایک تو میں خوبصورت تھا اور دوسرا میں شہر سے پڑھ لکھ کر بھی آیا تھا۔ یہ سب باتیں میری شخصیت کو مزید پرکشش بنا دیتی تھیں۔ میں اب بہت مغرور ہو چکا تھا، ایسا ہی لگتا تھا کہ میں اپنی خوش قسمتی اپنے ساتھ لے کر پھرتا ہوں، سب اچھا اچھا جا رہا تھا۔ اب میرا شہر واپس جانے کو بھی دل نہیں کرتا تھا۔ آج صبح سے بارش برس رہی تھی، اس لیے میں گھر میں ہی تھا۔ میں نانی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تبھی ایک ملازمہ آ کر بولی، یہ کمرہ خالی کر دیں، وڈیری کی بیوی اور بیٹی بڑی بی سے ملنے آ رہی ہیں۔ میری نانی اماں کو گاؤں میں سب بڑی بی کہتے تھے، اور ان کا شمار گاؤں کے چند معزز گھرانوں میں ہوتا تھا۔ امی بولی، مزمل بیٹا، باہر چلے جاؤ، وڈیرے کے گھر والے سخت پردہ کرتے ہیں، ایسے میں تمہارا یہاں بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ میں بولا، امی جان ان سے بولے کہ وہ پھر کبھی ملنے آ جائے، میں نہیں جاؤں گا یہاں سے۔ امی نے مجھے گھور کر دیکھا، مابو بھی نانی کے ہی کمرے میں آ گئے تھے۔ وہ بولے، مزمل اٹھو یہاں سے، میرے ساتھ ڈیرے میں آ جاؤ۔ میں سخت بد مزہ ہو گیا تھا۔ میں نے دلی میں سوچا کہ اس بات کا بدلہ تو میں لے کر ہی رہوں گا۔ وقتی طور پر تو میں ماموں کے ساتھ ڈیرے پر چلا گیا، مگر پھر نیند کا بہانہ بنا کر گھر واپس چلا گیا۔ مجھے یہی فکر تھی کہ کہیں وہ ڈیری کی بیٹی واپس ہی نہ چلی جائے۔ میں تیز سے چلتا ہوا گھر میں داخل ہوا، تبھی مجھے ملازمہ کی آواز سنائی دی۔ وہ بولی، صاحب جی راستے سے ہٹ جائیں، وہ ڈیرے کی بیٹی آ رہی ہے۔ میں نے فوراً ملازمہ کی بات مانی اور کچن میں چلا گیا۔ میری نظریں باہر ہی کی جانب لگی تھیں۔ وہ لڑکی جیسے ہی باہر لان کی طرف بڑھی تو میں بھی جلدی سے ادھر ہی چلا گیا۔ اس لڑکی نے ہلکی گلابی رنگ کی فراک پہنی ہوئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی اپسرا آسمان سے اتر آئی ہو۔ اس نے میری طرف دیکھا تو جلدی سے دوپٹے کے پلوں میں چہرہ چھپا لیا۔ اس کی اس ادا پر میں کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ اس کی نازک سی آواز سنائی دی۔ وہ بولی، یوں کیا دیکھ رہے ہیں؟
مجھے لڑکیوں سے بات کرنے کا بڑا تجربہ تھا، میں جانتا تھا کہ لڑکیوں کو کون سی بات خوش کر دیتی ہے۔ میں دھیرے سے بولا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں نے تو ان پر رکھا تھا کہ یہاں پریاں برستی ہیں، پھر میری نانی کے گاؤں میں کیا کرنے آ گئی ہے۔ وہ شرما گئی تو میں واپس پلٹ دیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر ملازمہ سے اس کا نام پوچھا تھا، وہ بولی اس کا نام ملیحہ ہے۔ میں ہنس دیا اور بولا اس کا نام پسترا ہوتا تو اچھا تھا۔ میں آگے بڑھ گیا تو اچانک ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، ملیحہ ملازمہ سے بات کر کے شمار رہی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ میرے الفاظ اس تک پہنچ چکے ہوں گے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ آج میرا دل عجیب ہی دھڑک رہا تھا۔ میں ملیحہ کے سامنے صرف اس لیے آیا تھا کہ اس کا پردہ خراب کر سکوں، جس کی وجہ سے میرے آرام میں خلل پڑا تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ یہ ایک ملاقات مجھے لے ڈوبی کی۔ خیر، ملیحہ کی خوبصورت سی شکل میری نظروں کے سامنے گھومتی رہی تھی۔ ملیحہ کو دیکھتے ہوئے ایک ہفتہ گزر چکا تھا، مگر اب تک اس کے حسن کو اپنے ذہن سے جھٹک نہیں سکا تھا۔ میں نے فون پر لڑکیوں کے ساتھ بات کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ ان سے بات کر کے میں وقت برباد کر رہا ہوں۔ میں لان میں بیٹھا ملیحہ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، تبھی ہمارے گھر میں دو برقع پوش خواتین داخل ہوئی تھیں۔ ملازمہ بھاگ کر اور بولی، صاحب جی پردہ کر لیں، وڈیرے کے گھر سے آئے ہیں۔ میرا دل تو خوشی سے اچھل ہی پڑا تھا۔ میں لان سے جانے کی بجائے ان برقع پوش عورتوں کی طرف بڑھا اور بڑی عمر کی عورت کے سامنے سر جھکا دیا اور بولا، وڈیری کی بیوی بھی تو ماں ہی ہوتی ہے نا، پھر ماں سے دعا لینے میں کیا حرج ہے۔ وہ نرم سی آواز میں بولی، کیوں نہیں میرے بچے، تمہارے لیے تو دعائیں ہی دعائیں ہیں، سدا جیتی رہو۔ وہ میرے پر سے پیار دے کر آگے بڑھ گئی تو ملیحہ کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں بولا، کچن میں آنا ذرا۔ وہ آگے بڑھ گئی تو میں جلدی سے کچن میں چلا گیا۔ اتنی گرمی میں بھی میں ملیحہ سے ملنے کے لیے آدھا گھنٹہ کچن میں کھڑا رہا، تب کہیں جا کر وہ آئی تھی۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر ہنسی اور بولی، گرمی میں کھڑے ہونے کی وجہ سے آپ کا چہرہ تو لال ٹماٹر بن چکا ہے۔ میں ہنس دیا اور بولا، آپ نے آنے میں اتنی دیر جو کر دی۔ میں بولا، ملیحہ مجھے آپ کا موبائل نمبر چاہیے۔ وہ مسکرانے لگی اور بولی، مزمل صاحب آپ دیوانے ہیں کیا؟ میرے پاس تو کیا، میری والدہ کے پاس بھی موبائل نہیں ہے۔ میں سخت بدمزہ ہوا اور بولا، آپ کی وجہ سے میں نے اپنی تمام معشوقوں سے بات کرنا چھوڑ دی ہے۔ مجھے پہلے علم ہوتا کہ آپ کے پاس فون نہیں ہے تو میں ان کے ساتھ بے رخی تو نہ کرتا نا۔ میری بات سن کر وہ ایک دم سے چپ کر گئی تھی، جیسے اسے میری بات اچھی نہ لگی ہو۔ میں بولا، میں آپ کو تحفے میں ایک موبائل گفٹ کرنا چاہوں گا، آپ قبول کریں گی؟ وہ نخرے سے بولی، کیوں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی معشوقوں کی لسٹ میں اضافہ ہو جائے؟ میں مسکرا کر بولا، نہیں ملیحہ، آپ ایسی لڑکی نہیں ہیں جسے زندگی میں چند دنوں یا مہینوں کے لیے شامل کیا جائے۔ آپ جیسی لڑکیاں تو زندگی بھر ساتھ رکھنے کے لائق ہوتی ہیں۔ میری بات سن کر وہ پریشان ہو گئی اور بنا کچھ کہے ہی واپس لوٹ گئی تھی۔ جیسے ہی وڈیرے کے گھر والے واپس لوٹے، میں نے امی سے کہہ دیا کہ آپ کل میرا رشتہ ملیحہ کے لیے مانگ لیں۔ امی میری بات سن کر بے انتہا خوش ہوئی تھیں۔ وہ بولی، تم نے میرا دل خوش کر دیا ہے، ملیحہ سے اچھی بہو تو مجھے کبھی مل ہی نہیں سکتی۔ امی نے جلدی سے ابو کو فون کر کے گاؤں بلا لیا تھا اور اگلے ہی دن وڈیرے کے گھر میرا رشتہ لینے کے لیے پہنچ گئے تھے۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی یہ سب کیسے ہو رہا تھا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ 2 گھنٹے بعد امی واپس آئے، مگر ان کے سب کے منہ لٹکے ہوئے تھے۔ میں بولا، کیا ہوا امی، کیا بات ہے؟ امی بولی، بیٹا ملیحہ کی شادی ہے 2 دن بعد، اب تم اپنے لیے کوئی اور لڑکی ڈھونڈ لو۔ میں تو ہکا بکا ہی رہ گیا تھا، کیا میرے ساتھ یہ سب ہونا ٹھیک تھا؟ میں کیسے اپنی محبت کو کسی کا ہونے دے سکتا تھا؟ میں ہرگز بھی اپنی محبت سے دستبردار ہونے کو راضی نہیں تھا۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے یہ 2 دن شدید اذیت میں گزارے تھے۔ آخر کار میں فیصلے پر پہنچ ہی چکا تھا۔ جس دن ملیحہ کی شادی تھی، میں نے اپنی ملازموں کو بہانے سے وڈیرے کے گھر بھیج دیا اور اسے ایک ٹوکرا تھما دیا اور بولا کہ یہ ٹوکرا ملیحہ کے ہاتھ میں پکڑا کر آنا ہے، یہ امی نے خاص اس کے لیے بھیجا ہے۔ وہ مان گئی۔ اس ٹوکرے میں پھول تھے اور ایک خط تھا جس پر میں نے لکھا تھا، تمہارے گھر کے سامنے ایک کالی گاڑی آ کر کھڑی ہوگی، اس میں بیٹھ جانا، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ملیحہ کے نکاح کا وقت شام 4 بجے تھا۔ میں دوپہر 2 بجے اس کے گھر کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ بڑی سی چادر میں لپٹی ہوئی میری گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے گاڑی اسٹارٹ کر دی اور حویلی سے لے جا کر کہا کہ چادر ہٹاؤ، دکھاؤ دلہن بن کر کیسی لگ رہی ہو۔ اس نے چادر ہٹا دی تو میرا دل دھڑکنا بھول ہی گیا۔
وہ گلاب کے پھول جیسی لگ رہی تھی، وہ بڑی ڈری ہوئی تھی۔ وہ بولی مزمل آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتے تھے؟ جلدی کہہ لیں، گھر میں سب مجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں بولا ملیحہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ رونے لگی تھی۔ میں بولا میں جانتا ہوں کہ تم بھی مجھے چاہتی ہو، ورنہ تم اپنے شادی کے دن مجھ سے ملنے نہ آتی۔ وہ بولی ہاں مزمل، میں بھی اب کچھ چاہنے لگی ہوں، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ملیحہ کی بات سن کر میں نے گاڑی پھر سے سٹارٹ کر دی تھی۔ اب میں گاؤں کو پیچھے چھوڑ کر باہر نکل رہا تھا۔ ملیحہ شدید گھبرا گئی تھی۔ وہ بولی مزمل آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ میں خاموش رہا۔ وہ رونے لگی۔ میں شہر کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ شام کے 6 بج چکے تھے۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی، مچل رہی تھی، میری منتیں کر رہی تھی کہ مجھے واپس چھوڑو، میرے والدین کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ تب میں بولا ملیحہ ہماری محبت مٹی میں نہیں ملنی چاہتی، باقی مجھے کسی اور چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ اس نے نفرت سے منہ پھیر لیا اور بولی محبت بیچ مٹی میں ہی دفن ہو گیا ہے۔ میں ساری رات گاڑی چلاتا رہا۔ صبح کے 4 بجے میں نے گاؤں کی واپس راہ لی۔ 6 بجے میں ملیحہ کو اس کی حویلی کے باہر چھوڑ کر خود نانی کے گھر چلا گیا تھا۔ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ سب کہاں چلے گئے۔ میں آرام سے اپنے کمرے میں جا کر سو گیا تھا۔ مجھے دنیا کی کچھ ہوش ہی نہ رہی تھی۔ شام 3 بجے مجھے کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھا ڈالا تھا۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو سامنے ماموں کھڑے تھے۔ وہ بولے مزمل جلدی اٹھو، تمہیں وڈیرے نے بلایا ہے۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل دھڑک سا گیا تھا۔ عجیب سا خوف میرے حواس پر سوار ہو گیا تھا، مگر میں نے سوچا کہ چلو جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ میں اٹھ کر ماموں کے ساتھ چل پڑا۔ مجھے تنہا ہی وڈیرے کے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا۔ ادھر ہی ملیحہ بھی موجود تھی اور اس کی والدہ بھی۔ ملیحہ کا سارا چہرہ نیل سے بھرا پڑا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس پر کسی نے خوب تشدد کیا ہو۔ تب وڈیرا بولا مزمل میں نے اپنی بیٹی کو 7 پردوں میں پالا تھا، میں نے اس کی پرورش کی ذمہ داری میری بیوی کو دے رکھی تھی، مگر دیکھو ان دونوں عورتوں نے مجھے پوری جگ میں رسوا کر دیا ہے۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ تم دیکھنا اب میں ان کو کیسی سزا دیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وڈیرے نے میرے سامنے ہی اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ ہم سب سکتے کے عالم میں آ گئے تھے۔ ملیحہ کی والدہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بولے مجھے معلوم پڑ چکا تھا کہ میں مرنے والا ہوں، لیکن میری روح بھی یہ گوارہ نہیں کرے گی کہ یہ عورت جو میری بیٹی کی تربیت نہ کر سکی وہ میری بیوہ کہلائے۔ میں نے اس کو یہ سزا تمہارے سامنے اس لیے دی ہے تاکہ میں تمہارے سامنے کو بات رکھنے والا ہوں، اس کا فیصلہ کرنے میں تمہیں آسانی ہو۔ مزمل کیا تم میری گناہ گار بیٹی سے شادی کرنے کو تیار ہو؟ میں یہی تو چاہتا تھا، مگر ایسے نہیں جیسے یہ سب ہو رہا تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو وڈیرے نے اپنے سامنے ہی ہمارا نکاح کروا دیا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لیں۔ میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ یہ سب میری برداشت سے باہر تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ وڈیری کی رسم سوم کے بعد میرے گھر والے ملیحہ کو رخصت کر کے گھر لے آئے تھے، جبکہ میں اسے شہر لے آیا تھا۔ وہ بولی میں شہر نہیں جانا چاہتی۔ میں نے کہا یہاں لوگوں کی نظروں میں تمہارے لیے حقارت نہیں دیکھ سکتا، اس لیے لے کر جا رہا ہوں۔ اور بولی وہ ہنس دی تھی اور بولی میں تو خود ایک حقیر چیز بن گئی ہوں۔ ملیحہ میرے ساتھ شہر تو آ گئی تھی، مگر اس نے مجھ سے بے انتہا نفرت شروع کر دی تھی۔ وہ مجھ سے دور دور رہتی تھی۔ میں نے ہر طرح سے اسے اپنے قریب کرنے کی کوشش کی، اس سے معافیاں مانگی تھیں، مگر اس کا دل میرے لیے موم نہیں ہوا تھا۔ میری والدہ ملیحہ سے اب چڑھنے لگی تھی۔ ایک دن بولی امی گناہ کی پوٹلی کو میرے بیٹے نے اٹھا کر سر پر رکھ لیا ہے، اور تم ہو کہ اس سے نفرت کرتی ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اپنے محسن کے ساتھ یہ سب کر رہی ہو۔ اس دن میں پھٹ پڑا تھا اور میں بولا امی میں ہی ہوں جس نے اس کی عزت کو داغدار کر دیا ہے، میں نے اس کو پوری جگ میں رسوا کیا ہے۔ میری امی یہ سب سن کر میرے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ میں ملیحہ کی دل جوئی کرنے کی کوشش کرتا تو وہ میرے پاس سے اٹھ کر چلی جاتی اور سارا سارا دن کمرے بند کر کے بیٹھی رہتی۔ میں اپنے کیے پر بے انتہا شرمندہ تھا۔ میں نے اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے بہت غلط راہ چنی تھی۔ میری وجہ سے وہ بدنام ہو گئی تھی۔ اس کا باپ مر گیا تھا، ماں کو طلاق ہو گئی تھی، بھائی اس کی شکل دیکھنے کے لیے روادار نہیں تھے۔ میں نے تو اس کی زندگی ہی تباہ کر دی تھی گویا۔ اس کا گلاب سا چہرہ مرجھا گیا تھا۔ اب مجھے بھی زندگی سے نفرت ہو گئی تھی، ہر وقت مایوس اور اداس رہتا تھا۔ ایک دن ملیحہ صبح سے اپنے کمرے میں بند تھی۔
رات ہونے کو آ گئی تھی مگر ابھی تک وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ میں نے بار بار دروازہ کھٹکایا تو بھی اس نے منہ نہ کھولا تو امی گھبرا گئیں۔ وہ بولی تم دروازہ توڑ دو۔ میں نے دروازہ توڑ دیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ کمرہ خالی تھا اور ملیحہ نہیں تھی۔ اس نے ایک خط لکھ کر رکھا ہوا تھا کہ مزمل میں اپنی محبت کی خاطر تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا، میں چند دنوں میں تم سے خلا لینے کے لیے رابطہ کروں گی۔ میں وہ خط پکڑ کر زمین پر بیٹھتا چلا گیا تھا۔ میری حالت بہت خراب ہو چکی تھی، میں دیوانہ ہی تو ہو گیا تھا۔ میں کہاں کہاں ملیحہ کو نہیں ڈھونڈا تھا مگر وہ مجھے نہیں ملی تھی۔ میں بالکل پاگل سا ہو گیا تھا، سارا دن روتا رہتا۔ میں نے اپنے احساس جرم کو ختم کرنے کے لیے نشہ شروع کر دیا تھا اور اپنی محبت کو بھلانے کے لیے غلط راہوں میں چل پڑا تھا۔ میں نے خود کو برباد کر لیا تھا۔ 7 برس میں نے اپنی زندگی تباہ کر لیے تھے۔ آج پھر میں کوٹھے پر جا رہا تھا۔ اس نئی لڑکی کے بارے میں نے اپنے دوستوں سے بہت کچھ سن رکھا تھا، اس لیے آج کی رات میں اس کا مہمان تھا۔ میں لڑکھڑاتا ہوا جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو دنگ رہ گیا، کیونکہ میرے سامنے تو ملیحہ بیٹھی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگے تھے۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے تھے۔ وہ روتے ہوئے بولی مزمل تم نے مجھے تباہ کر دیا۔ میں نے تم سے بدلہ لینے کے لیے تمہارے محلے کے کاشف کے ساتھ دوستی کر لی تھی۔ اس نے مجھے شادی کے خواب دکھائے۔ تمہاری وجہ سے میں تباہ ہو چکی تھی، اس لیے ہر حال میں تم سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ میں اس کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تو وہ مجھے کوٹھے پر بھیج گیا۔ دیکھو مزمل، میرے والدین کی بد دعا نے مجھے خاک کر دیا ہے۔ میں رو رو کر اس سے معافی مانگتا رہا، پھر میں اسے کوٹھے سے خرید کر واپس لے آیا تھا۔ ملیحہ ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب تھی، اس نے 2 بار خودکشی کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ میں اسے نفسیاتی معالج کے پاس لے جانے لگا تھا۔ ادھر میں نے بھی اپنا علاج کروانا شروع کر دیا تھا تاکہ میری نشے کی لت ختم ہو جائے۔ ہم دونوں اب بہتر ہونے لگے ہیں۔ ہم مل کر دینی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ مجھے ملیحہ نے بتایا ہے کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، کیونکہ کوٹھے میں متوقع حمل کو روکنے کے لیے ان لڑکیوں کو بہت سے مراحل سے گزارا گیا تھا۔ میں نے اس کو اس خامی سمیت قبول کر لیا ہے۔ ہم دونوں اب ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، مگر گزری ہوئے وقت نے ہم خود کو دونوں پر بہت گہری چھاپ چھوڑ دی ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ کاش میں نے جلد بازی سے کام نہ لیا ہوتا تو ہم دونوں یوں رسوا نہ ہوتے۔